برصغیر پاک و ہند کے عظیم المرتبت امام طریقت رموز شریعت صاحب کرامات بزرگ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا شمار اکابر اولیاء ہندوستان میں ہوتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے فیض و برکات سے لاکھوں لوگ مستفید ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ آپ کی پیدائش غزنی میں ہوئی۔ بچپن ہی سے آپ کو حصول علم کا بہت شوق تھا۔ آپ کی ابتدائی تعلیم و تربیت آپ کے نامور علمی و مذہبی گھرانے میں ہوئی۔ آپ کو تفسیر، حدیث و فقہ پہ عبور حاصل تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے جید علماء کی خدمت بابرکت میں رہ کر ان سے فیضیاب ہوتے رہے۔ حصول علم کے لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بغداد، فارس، مدائن، کوہستان، آذربائیجان، ترکستان، خوزستان اور ماوراء النہر کے سفر اختیار فرمائے۔ آپ کی شخصیت علم و عمل اور معرفت کا ایک حسین امتزاج تھی۔ آپ کی ذات عالم اسلام کے تصوف کے ستونوں میں سے ایک ستون ہے۔ تصوف کی دنیا میں آپ جیسی ویل بیلنس اور ویل کمپوز شخصیات بہت گنی چنی ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک عالم دین تھے۔ آپ نے بے شمار کتابیں تحریر فرمائیں، جن میں منہاج الدین، آل اہل عیان، اسرار القرد، کشف الاسرار، الرایہ اور کشف المحجوب بہت زیادہ مقبول ہیں۔ ایک روز آپ رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں ان کے مرشد نے بشارت فرمائی کہ تم کو لاہور کا کتب مقرر کیا گیا ہے، لاہور کو تمہارے سپرد کیا، تم لاہور چلے جاؤ۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنا وطن غزنی چھوڑ کر لاہور تشریف لے آئے اور آتے یہاں ایک مسجد تعمیر کی۔ اس مسجد کا محراب دوسری مساجد کی نسبت جنوب کی طرف مائل تھا، لہٰذا اس وقت کے علماء نے اس پر اعتراض کیا کہ مسجد کے قبلے کا رخ صحیح نہیں ہے۔ مسجد کی تعمیر مکمل ہونے کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے علماء کرام کو مسجد میں نماز پڑھنے کی دعوت دی اور نماز ختم ہونے کے بعد حاضرین مسجد کو مخاطب کیا اور مسجد کے مینار کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اب دیکھیے کعبہ کس سمت ہے۔ اللہ کے حکم سے تمام حجابات اٹھ گئے اور مینار صاف خانہ کعبہ کی سمت میں دکھائی دینے لگا۔ آپ کی اس کرامت کی وجہ سے آپ کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ آپ اپنی کتاب کشف المحجوب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے ساتھ ایک ایسا مسئلہ پیش آیا جس کے حل کی کوئی صورت نہ نکلتی تھی، لہٰذا میں حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ کے دربار پر حاضر ہوا اور 3 ماہ تک وہاں عبادت و ریاضت کرتا رہا، پر مسئلے کے حل کی کوئی صورت نہ نکلی۔ تو آخر کار میں نے خراسان کی طرف سفر اختیار کیا اور رات کے وقت کمسان نامی ایک گاؤں کی خانقاہ میں پہنچا۔ وہاں صوفیاء کی ایک جماعت عمدہ اور قیمتی لباس پہنے نظر آئی۔ چونکہ میں نے ٹاٹ سے بنا ہوا لباس زیب تن کیا ہوا تھا اور میرا کل سامان ایک عصا اور ایک چمڑے کا لوٹا تھا، لہٰذا ان صوفیاء نے مجھے حقیر جانا اور ان میں سے ایک متکبرانہ چال چلتے ہوئے آگے بڑھا اور بولا، تم کون ہو؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، مسافر ہوں، رات گزارنے کے لیے ٹھہرنا چاہتا ہوں۔ وہ سب کہہ لگا کر ہنسنے لگے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے، لگتا تو صوفی ہے لیکن ہم میں سے نہیں ہے۔ اس پر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، آپ نے بالکل درست کہا، بے شک میں آپ لوگوں میں سے نہیں ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے مجھے نچلے بالا خانے میں ٹھہرا دیا اور خود اوپر والے بالا خانے میں چلے گئے اور ایک روٹی میری طرف پھینک دی جو پھپھوند لگی ہوئی تھی اور خود مرغن غذائیں کھاتے ہوئے مجھ پر آوازیں کسنے لگے، اور کھانے سے فارغ ہو کر انہوں نے خربوزے کھائے اور اس کے چھلکے مجھ پر پھینکتے اور ساتھ ساتھ آوازیں بھی کستے۔ ان کی نازیبا اور دلخراش حرکات پر میں نے صبر کیا اور میرا دل مسرور رہا اور مجھ پر اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے کشف کا دروازہ کھول دیا اور میرا مسئلہ حل ہو گیا کہ اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندوں کو بلند مقام و مرتبہ جاہلوں کی اذیتوں پر صبر اور شکر کرنے سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک بوڑھی عورت کو روزانہ دودھ کا مٹکا سر پر رکھ کر گزرتے دیکھتے۔ ایک دفعہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس عورت سے فرمایا، یہ دودھ ہمیں بیچ دو۔ اس بڑھیا نے عرض کیا کہ یہ دودھ میں آپ کو نہیں دے سکتی، کیونکہ ہمیں مجبوراً یہ دودھ رائے راجو جوگی کو دینا پڑتا ہے۔
ورنہ ہمارے جانوروں کے تھنوں سے دودھ کی جگہ خون بہنے لگتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر تم یہ دودھ ہمیں دے دو گی تو اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و کرم سے تمہاری گائے اور زیادہ دودھ دے گی اور تمہارے جانور بھی محفوظ رہیں گے۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے تھوڑا سا دودھ پیا اور باقی دریا میں ڈال دیا۔ بوڑھی عورت نے جب گھر جا کے شام کو اپنے جانوروں کا دودھ نکالا تو انہوں نے اس قدر دودھ دیا کہ گھر کے سب برتن بھر گئے اور دودھ پھر بھی ختم نہ ہوا۔ یہ خبر آنن فانن پورے علاقے میں پھیل گئی اور لوگ دور دور دیہاتوں سے اپنے جانوروں کے دودھ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کرنے لگے، اور جب ان سب کے جانور بے حساب دودھ دینے لگے تو اب کوئی بھی رائے راجو جوگی کا رخ نہیں کرتا تھا۔ رائے راجو جوگی تک جب یہ خبر پہنچی تو وہ پریشان ہو کے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، دودھ تو آپ نے ہمارا بند کروا ہی دیا ہے، میں یہاں آپ کا کوئی کمال دیکھنے آیا ہوں۔ اس پر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں کوئی جادوگر نہیں، میں ایک عاجز اور مجبور انسان ہوں، باقی اگر تمہارے پاس کوئی کمال ہے تو ہمیں دکھاؤ۔ اور وہ جوگی آپ کے سامنے ہوا میں اڑنے لگا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس کا کرتب اور جادو دیکھا تو اپنی جوتی مبارک اس پر پھینکی اور وہ جوتی اس کے سر پر پڑنا شروع ہو گئی۔ رائے راجو جوگی نے فوراً آپ رحمۃ اللہ علیہ سے معافی مانگی اور اسلام قبول کر لیا اور آپ کے ہاتھ پر بیعت ہو گیا، اور کئی سالوں تک آپ رحمۃ اللہ علیہ ان کی باطنی اور روحانی اصلاح فرماتے رہے، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے فیض اور برکت کی بدولت یہ رائے راجو جوگی تاریخ صوفیاء میں آج حضرت شیخ الہندی کے نام سے مشہور ہیں۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقص راہ پیر کامل، کامل راہ رہنما۔